बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें। आज काफ़ी अहम दिन है और इस एतबार से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो आज लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये ऐलान करने की नौबत क्यों आई ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन सूरत हाल क्या चल रही है, क्या वजह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एनआरओ पे अमल दरामद हो रहा है, यके बाद दीगरी हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, जो जो वो चाह रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बरअक्स शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। वफाकी वज़रा गालिब गलौज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना वो सदर ममलिकत को माफ़ कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब को माफ़ कर रहे हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हर एतबार से इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी ज़ुबान जो है वो इंतहाई शाइस्ता ज़ुबान होती थी, लेकिन उनकी ज़ुबान पे भी ऐसे गैर पार्लिमानी और नाशाइस्ता अल्फाज आ चुके हैं कि तलखी जो है वो नज़र आ रही है। ये तलखी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। आखिर क्या वजह है, क्यों हुक्मरान इत्तेहाद परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बहुत ही खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उनके लड्डू फूट रहे हैं और उनकी कोई मन की मुराद जो है वो पूरी होने वाली है। इसलिए वो दुनिया माफिया से बेखबर और तमाम तर हुक्मरान इत्तेहाद से बेनियाज वो अपनी एक ही डगर पे चल रहे हैं और वो बार बार खबरदार कर रहे हैं कि जनाब मेरी बात सुन लें, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आम इंतखाबात का ऐलान कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जानिब जो हमारे पास इत्तलात हैं, अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ख़तरे की बू महसूस कर रहा है। ख़तरे की बू इस अंदाज में महसूस कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। अब लॉन्ग मार्च, धरना, तहरीक, ये सब कुछ, और इमरान खान साहब आज क्या ऐलान करने, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो वो बराह रास्त वो कहते हैं जी अक्टूबर में ही आज यानी कि यह महीना अक्टूबर का ही है और अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च की तारीख आएगी और अक्टूबर में ही सब कुछ होगा। अक्टूबर काफ़ी भारी है कि जब से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला नवंबर के महीने में होना शुरू हुआ है, तब से अब तक जो है अक्टूबर नवंबर बहुत ही भारी गुजरते हैं। और अक्टूबर 12 अक्टूबर 99 भी आपको मालूम है। और फिर इस महीने में एक और बहुत अजीम सान्या पेश आया। तो हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान भी इसी महीने उनको शहीद किया गया था। तो अक्टूबर काफ़ी भारी भरकम महीना है। 12 अक्टूबर 99 भी हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब को बरतरफ किया गया और उन्होंने माशाअल्लाह लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें इसी महीने में अक्टूबर और नवंबर में। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो ऐलान किया गया है वाशिंगटन में, ख़ास तौर पे वाशिंगटन का ऐलान जो है उसका कुछ साउंड बाइट नहीं है, यानी कि आवाज़ ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो एक ऑफिशियल इनफॉर्मल लंच था और लंच के बाहर ये खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब बाजवा साहब ने कहा है कि मैं अपने वादे के मुताबिक अमल करूँगा। लेकिन वो तो वादे पे अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सूरत हाल किस तरफ जा रही है ये ज़रा मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो नौबत आए। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर लंदन में, ज़रा मरियम बीबी भी पहुंची हुई हैं, तो क्या वो गलती दोबारा करेंगे जो 12 अक्टूबर 99 को हुई थी नवाज शरीफ साहब से, 12 अक्टूबर 99 को, कि नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाए। क्या वो गलती दोबारा करने के लिए तैयार हैं, ये अहम सवाल है। और क्या नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश शहबाज शरीफ साहब पूरी करेंगे कि ठीक है जनाब आप ऐलान कर दें नए आर्मी चीफ का, लेकिन इसके लिए समरी जो है वो कैसे मूव होनी है। वो GHQ से आएगी नॉमिनेशन, वो 3 आदमी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 लेफ्टिनेंट जनरल या फिर 5 लेफ्टिनेंट जनरल, जो भी है वो प्रपोज करेंगे, वो आएगी और सेक्रेटरी डिफेंस जो है फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आ जाएंगे मैदान में और इस तरीके से ये अप्रूवल होनी है। और अगर ये जो ख़ास तौर पे परवेज़ खटक साहब की बात को ज़हन में रखिएगा, वो उन्होंने भी कहा कि बस ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, असद उमर साहब, यानी पूरी की पूरी काबीना जो है
عمران خان صاحب کی وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے اور وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی بال میں 3 وکٹیں اڑاؤں گا اور مڈ وکٹ بھی اڑ جائے گی۔ صورتحال کیا ہے، ان کے پاس کیا کیا آپشن کیا کیا ہیں، اور کیوں اتنے پر اعتماد ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کا استحقاق نہیں ہے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری صاحب کا، تینوں کا استحقاق نہیں ہے۔ یہ کیسے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، منورٹی میں ہیں اور ان پہ ان کا دامن صاف نہیں ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اور وہ اختیار ہی واپس لے لیا جائے کہ جس اختیار کے تحت وہ نیا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قبل از وقت آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور یہ معاملہ ٹائم فش ہو جائے گا، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جی ایچ کیو نہیں چاہے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی ایچ کیو چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ سیکرٹری ڈیفنس سمری تبھی بھیجیں گے جب ادھر سے نومینیشن آئے گی۔ تو ٹائمنگز کا، سمری کا، نومینیشن کا، یہ سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ وزارت دفاع، سیکرٹری دفاع یا پھر جی ایچ کیو کے پاس ہے، کچھ انفارمل اور کچھ فارمل۔ تو لہٰذا یہ تو ہو گیا ایک طرف معاملہ۔ اب عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں اور وہ اسی مہینے اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، 15 اکتوبر کی ان کے ذہن میں ہے ڈیڈ لائن، کہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ 15 اکتوبر تک اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی ساتھ ہی دے دیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ اس دوران اگر ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر وہ اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے جی 1-2 ووٹوں کا معاملہ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے۔ مونس الہی بتاتے ہیں کہ یہ ملاقات سیاسی نہیں تھی، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم ایک ہی ہیں۔ تو یہ پھر کس مقصد کے لیے تھی؟ کیونکہ اگر مسلم لیگ یونائٹ ہو جاتی ہے، چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ قاف لیگ جو ہے وہ مرکز میں بھی امپورٹنٹ ہے، وہ مرکز کی حکومت بنا بھی سکتی ہے، گرا بھی سکتی ہے۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ گرا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے۔ بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے، مونس الہی صاحب بتا چکے ہیں۔ تو پھر کیا مرکز میں قاف لیگ جو ہے، قاف لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور کیوں ہٹ رہی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور اسی پہ اس کے ارد گرد سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو شہباز شریف صاحب مفلوج ہو جائیں گے، اور ہم شہباز شریف صاحب سے وہ اختیاری چھین لیں گے، وزیر اعظم ہاؤس سے وہ اختیاری چھن جائے گا کہ وہ کوئی اپوائنٹمنٹ کر سکیں۔ اب یہاں ذرا آتے ہیں جی عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے تب تک، جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف کنٹینیو رکھیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، اور جب الیکشن ہو جائیں، نئی حکومت آ جائے تو وہ آگے نیا آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کر دے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نئی آنے والی جو منتخب حکومت ہے اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آرمی چیف لگائیں اگر اسٹیبلٹی لانی ہے۔ تو مختلف نام بھی گردش کر رہے ہیں، مریم بی بی نے بھی ایک نام لے دیا۔ اب وہ نام پتہ نہیں ان کے کس مقصد کے لیے، نیک نیتی سے لیا گیا یا بد نیتی سے لیا گیا، یہ چیز چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد سمریوں کا بھی چل رہا ہے کہ جی 3 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے جی کہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے کے اور اس کے بعد کوئی تاریخ دے دی جائے، اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے، اور موجودہ حکومت کو مفلوج کر دیا جائے، اور شہباز شریف صاحب اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کر سکیں۔ اب مختلف آپشن زیر غور ہیں کہ جب وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، پہلے تو ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد لانگ مارچ ہے، اگر لانگ مارچ کی تاریخ دے دی تو پھر اس کے بعد اتحادی جو ہیں وہ بھی سوچیں گے کیا کوئی اور بھی اتحادی ہے
قافلی کے علاوہ جو حکمراں اتحاد کو چھوڑنے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے حکمراں اتحاد میں، زیادہ پریشانی ادھر پائی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی پریشانی نہیں، وہ بڑے خوش و خرم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اچھی خبر آنے والی ہے۔ اپنی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں آف دا ریکڈ گپ شپ لگتی ہے، غیر رسمی گفتگو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھتے جائیں میں کرتا کیا ہوں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ساری جو کہتے ہیں انتظامات، وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر ہم اسلام آباد کی طرف دیکھیں، ابھی اعلان نہیں ہوا، اسلام آباد کے چاروں طرف جو ہیں وہ کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، اور بھرپور طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی، لیکن خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ عوام کا جمع غفیر آئے گا، اور صرف اسلام آباد پنڈی کے جو عوام ہیں وہ اتنے سڑکوں پہ نکل آئیں گے کہ باہر سے جب قافلہ آئیں گے تو وہ اس میں ضم ہوں گے تو پتہ چلے گا، ادروائز پنڈی اسلام آباد بہت ہے۔ اور اگر اسلام آباد کا محاصرہ کر لیا جائے، اپوزیشن نے تو کیا محاصرہ کرنا تھا، حکومت نے خود ہی اسلام آباد کا محاصرہ شروع کروا دیا۔ فیض آباد کے ارد گرد کھنہ پل، ادھر آپ چلیں اٹک پل، ہر جگہ جو اسلام آباد کی حدود ہے، جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ انہوں نے بلاک کر دیے ہیں۔ موٹر وے بلاک کرنے کا ارادہ ہے پاکستان گورنمنٹ کا کہ جی موٹر وے کو جو بلاک کر دیا جائے اور ان کے جو جلوس ان کو کٹ کیا جائے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس بار جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کانفیڈنٹ پلس ہیں، اور ان کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کارڈ میرے پاس موجود ہے اور ہر کارڈ کو میں نے ہی کھیلنا ہے، اور اپوزیشن کو، حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی، رانا ثناء اللہ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ آخر جائیں تو جائیں کہاں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن عمران خان تیاری کے ساتھ ہیں، اور ادھر حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب نہیں رہتے تو پھر وزیر اعظم آ جائیں گے کیئر ٹیکر۔ تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہتے، تو پھر تو خان صاحب کی پرپوزل ہی آگے بڑھے گی، اور وہ پرپوزل وہ دے چکے ہیں کہ جناب جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو جناب باجوہ صاحب نے کنٹینیو کریں، اور نئے جو گورنمنٹ کوئی بھی آئے گی تو پھر وہ اپنا آرمی چیف لگائے اور اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو یہ بڑی چیزیں کچھ ایسی ہیں، سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کیلکولیشن ہے، جو ٹائمنگز ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور وہی جو ہیں پھر ظاہر ہے جب آپ پرائم منسٹر یا اس کے خلاف اگر ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے ہیں، یا تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو جاتی ہے، تب بھی شہباز شریف صاحب آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑی صورتحال مزے کی ہوگی، پالیٹکس ہے، دیکھیے کون کس کو مات دیتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔